بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم سے سبق نبوت و رسالت پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ نبوت اور رسالت کا معنی مفہوم سمجھ سکیں، نبوت اور رسالت کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات سے واقف ہو کر عملی زندگی میں انہیں اپنا سکیں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں جان کر عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کر سکیں، اپنی زندگی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان اسلام یعنی کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر، آج ہم رسولوں پر ایمان لانا پڑھیں گے۔ نبوت اور رسالت سے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ترجمہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ رسولوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں زندگی کی، ان کا بندوبست کیا ہے، تو ہماری جو سب سے بڑی ضرورت کہ جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، جس سے ہمیں رہنمائی ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انتظام کیا۔ وہ کیسے کیا؟ کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے خاص بندے اس دنیا میں بھیجے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے اس دنیا میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلا سکیں، لوگوں کو نیک کام کرنے کی ترغیب دلا سکیں، ان کو برائی سے منع کریں اور اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی پیروی کروا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبوت و رسالت، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نبوت کا کیا معنی ہے۔ یہ جو لفظ نبوت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ نبی سے نکلا ہے، اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ اسی طرح رسالت لفظ رسول سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اور جو ان دونوں میں فرق کیا ہے نبی اور رسول میں؟ کہ جو رسول ہوتا ہے یہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ الہامی کتاب نازل فرماتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ، اسی طرح جیسے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام میں 313 رسول تھے، یعنی کہ وہ 313 جو رسول ہیں وہ صاحب شریعت تھے، ان کی شریعت تھی پراپر، ان پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے یا آسمانی کتب نازل فرمائی تھی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے نیک اور خاص بندے بھیجے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ان کو جو ایک منصب ملا وہ منصب نبوت اور رسالت کہلاتا ہے، جس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بعثت ہے کہ وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے جس کا واحد مقصد توحید کی دعوت تھا، اور اسی طریقے سے جو ہم نے رسولوں کا ذکر ابھی پڑھا کہ جن پر آسمانی کتب نازل کی اور جو مشہور آسمانی کتابیں تھیں اور جن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، ان میں تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں یعنی کہ جو صحیفے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے باقی اپنے رسولوں پر نازل فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت سے مراد ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، مکمل ہوا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کوئی
اپنے آپ کو نبی یا رسول کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جیسے نبوت اور رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس پر یقین کیے بغیر، اس پر اقرار کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور خصائص ہیں، یعنی کہ ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر دین بھی مکمل ہوا، شریعت ان کی جو ہے وہ قرآن مجید جو سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، انہوں نے ان کو مکمل کیا، قیامت تک رہنمائی کا واحد ذریعہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مجھے جوامع القلم دیے گئے، رعب سے میری مدد کی گئی، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا، تمام زمین کو میرے لیے نماز کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ قرار دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی جانب بھیجا گیا، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسوہ حسنہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید ہے، اگر ہم قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کی جو تھیوری ہے، اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے، تو وہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، جنہوں نے ہمیں تمام وہ چیزیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ عملی طور پر کر کے دکھائیں، جن کو ہم سنت رسول بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، تاکہ ہمیں شفاعت ملے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کے سبق کے اہم نکات: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تکمیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ خاتم النبیین یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت کو جو شخص نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبوت اور رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بھی سچے دل سے مانیں، اس کا اقرار کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے چند ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ نے فل کرنا ہے، تاکہ آج کے سبق میں آپ کی پختگی آ سکے کہ آپ نے کتنی توجہ سے، کتنے غور سے آج کا سبق سنا۔ اسی طرح یہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے آج کے سبق کے اعادہ کے لیے، جس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد دیکھنے ہیں کہ آپ کے کیا رائٹ آنسرز یہی ہیں، اگر کوئی آنسر غلط ہے تو اپنی اصلاح کیجیے۔ مزید یہ کہ آپ کے سامنے اعادہ کے لیے کچھ اور ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن کو آپ نے فل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کن تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کی ایک فہرست بنائیں، ایک لسٹ بنائیں، اور کوشش کریں کہ جو ہمارے نبی کی باقی سنتیں ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی نیت کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔